أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. جیسے آیات کی تلاوت سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغی مساعی کا ذکر ہے. ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک جذبہ ہمیں یہاں کھینچ کے لایا ہے کہ وہ دین اسلام جس کو ہم نے سچا سمجھ کے قبول کیا ہے، اب وہ دین ہم تک ہی باقی رہے یا صرف زبانوں تک ہی باقی رہے یا اس دین کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں. بس ہماری نشست جو ہے اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور یہ مقصد اگر ہم حاصل نہیں کر سکتے تو میرا خیال لگتا ہے ہماری یہ بڑی کمزوری ہے. تو پہلا یہ فکر ہم نے پیدا کرنا ہے. تو اس مناسبت سے میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا، چونکہ ایک مسلم ہونے کے بعد فوری طور سے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مبلغ کی ہوتی ہے. مسلم بن کے وہ فوری مبلغ بنتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں جو خطاب تھا آخری موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں دین کی بات پہنچا دی، دین مکمل ہو گیا،
اور امت کو گواہ بنایا، پھر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اور اس کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبوں تک بات کو پہنچا دیں۔ اب غائبوں سے مراد وہی لوگ نہیں تھے جو ان کے گھروں میں موجود تھے، بلکہ کیونکہ دین پوری دنیا کے لیے آیا تھا، مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اب اس دین کی بات کو تم نے پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں مبلغ کے اندر کچھ اوصاف کا پیدا کرنا خود ضروری ہوتا ہے، کچھ تحمل، برداشت، طریقہ کار، اس کے لیے بھی اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور کچھ آلات اس کے سامنے جو آتے ہیں ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا اور ان آلات کے اندر اس دین کے آئین کو آگے لے کے چلنا، اس کے لیے کچھ اصول لازمی درکار ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان آیات کا میں نے انتخاب کیا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، یعنی باقی انبیاء کے مختلف القاب ہیں، لیکن جس نبی کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ نبیوں کے وہ خطیب ہیں، نبی تو ہر ایک خطیب ہوتا تھا، ہر نبی آ کر کے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے، لیکن جس نبی کو خصوصیت سے یہ لفظ اور یہ لقب دیا گیا ہے خطیب ہے، تو آج کل دنیا کے اندر کوئی خطیب ہو تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو جو نبیوں کا خطیب ہو اس کی شان کیا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیسے حالات میں کس انداز سے اللہ کی بات کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات کا سلسلہ بڑی کثرت سے ہے، بلکہ بعض واقعات تو اس طرح ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بے شمار جگہوں میں ان کو اسی واقعے کو بار بار لایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں تھا، باقی حکم بھی بھیج سکتے تھے یا حکم کو بار بار لوٹا دیتے، لیکن ان واقعات کو بار بار دہرایا گیا کیونکہ مسلمان کی اپنی زندگی کے ساتھ جو معاملات متعلق ہیں، فرائض کے درجہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو مخصوص ہیں 5، لیکن جو پوری زندگی کے ساتھ جو معاملات متعلق ہیں وہ ہے دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور اس دین کے نظام کی افادیت کا بیان کرنا، اپنی محتاجی کا ذکر کرنا کہ دین کے لیے ہم محتاج ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کی ہدایت کو تسلیم کیا ہے۔ اب ان کو تسلیم کرنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ان ذمہ داریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ دین کا کیا تقاضا متعلق ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی بنیاد پہ ہم دین کو قائم رکھتے ہوئے کہاں تک چل سکتے ہیں، اہل محلہ کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کرنا ہے، شہر والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور وہاں سے نکل کر کے غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اصول کیا ہونے چاہیے، چونکہ یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء کا جو ذکر فرمایا، ان کی دعوت کے اس پورے نمونے کو ہمارے سامنے کیسٹ کی طرح، ٹیپ کی طرح سامنے لایا ہے کہ یہ الفاظ میرے نبی نے بولے تھے، میرے نبی کو یہ جواب ملا، پیغمبر نے آگے سے ان کے جواب الجواب جو ہے اس طرح پیش فرمایا۔ تو اے امت کے مبلغوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر رہنے والوں، اور اے دعویٰ کرنے والوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، تمہارے ذمہ جو ذمہ داری عائد ہو رہی ہے نبیوں والی، اس ذمہ داری کو تم نے کیسے ادا کرنا ہے، یہ سارے نبیوں کا نقشہ دیکھ لو۔ اور ساتھ ساتھ اشارہ کر دیا کہ جتنے نبیوں کے واقعات آئے ہیں، چونکہ ساتھ ساتھ مخالفت کا بھی ذکر ہے، تو اشارہ کر دیا یہ نہ سمجھو کہ دین قبول کرنے کے بعد بس آپ کے لیے اس طرح سٹیج بنا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر تم نے بڑی خوشی سے بیان کرنا ہوگا، بلکہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں کبھی سوچا کرتا ہوں آج کل ہمارے لیے کتنی سہولت ہے کہ مسجدیں جو ہیں، میں نے وہ جمعے میں بھی کہا تھا پچھلی دفعہ، شاید آپ میں سے بھی کوئی ہو، میں نے کہا عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مسجد نبوی کا چھت کھجور کا، زمین بالکل کچی، بارش ہوتی ہے تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا، مسجدیں ان کی کچیاں تھیں اور نمازی بڑے پکے تھے، اس تکلیف کی حالت میں بھی آ کر کے وہ مسجد کو آباد کرتے تھے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر بجلی بند ہو جائے یا کسی مسجد میں کنڈیشن کام نہ کرے یا پنکھا صحیح نہ چل رہا ہو تو ہمارے ماتھے پہ کتنی شکنیں پڑتی ہیں کہ بھائی کیسا انتظام ہے، مسجد کا انتظام نہیں ہے، بجلی کا نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ۔ سوچا جائے تو ہم بڑے سہولت پسند ہو گئے، یعنی جس جماعت کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، انبیاء کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت،
ان کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے واقعات کو اسی واسطے سامنے لایا کہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ تم نے مسلم ہونے کے بعد ایک نبی کا طریقہ ہی نہیں اختیار کرنا، سارے نبیوں کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھ لو جو نبی بھی آیا ہے یہ صرف اتنی بات نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی ہیں تو آپ کہو کہ ہمیں تکلیف کے بغیر بھی اگر جو ہو سکتا ہے تو کرتے ہیں، نہیں تو کوئی ضروری بات نہیں۔ فرمایا یہ سارے نبیوں کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں چہرے میں ڈالا گیا، بچے کو ذبح کرنا پڑا، امتحان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو نبیوں کو پہنچتی ہے۔ کس بات پہ؟ جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے یا ان کی اولاد اوباش ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے اختلافات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا مال حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پہ۔ جب تک وہ دین کی بات نہیں کرتے ہیں لوگ سارے موافق ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو آدمی دین کی صحیح بات نہیں کرے گا بالکل اس کی ہر جگہ عزت ہے، اس کو کہیں گے بڑا فراخ دل آدمی ہے، بڑا وسعت نظر والا آدمی ہے، سینما میں بھی ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے، مسجد میں بھی چلا جاتا ہے، رنڈیوں کے میلے میں بھی چلا جاتا ہے اور کسی چیز کو برا محسوس نہیں کرتا۔ یعنی اگر بالکل ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں وہاں بھی شامل ہو سکتا ہے، اور مسجد کے اندر خطبہ ہے تو اس میں بھی چلا جاتا ہے، بڑا ہی کھلے دل والا آدمی۔ ایسے کو ہر ایک پسند کرے گا، لیکن بات اختلاف کی وہاں پیدا ہوگی جب آپ کسی سے یہ بات کریں گے کہ جناب یہ بات جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہاں میں نہیں جا سکتا۔ اس وقت آپ پر دقیانوس ہونے کا فتویٰ لگے گا، رجل پسند ہونے کا فتویٰ لگے گا، بڑا تنگ نظر ہونے کا فتویٰ لگے گا، اور اس رجل پسندی کو پھر ہم عیب سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے جب ہم پہ یہ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ آدمی رجل پسند ہے، اس کا اپریشن ہم نہیں کرتے، اس بات پہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ اچھا اس کا مفہوم کیا ہے اور ہمیں یہ کس وجہ سے رجل پسند کہہ رہا ہے، کیا وہ موقف میرا ایسا ہے اس سے میں ہٹ سکتا ہوں؟ پھر تو ہم اس کے اس لفظ کو برا بھی سمجھیں اور اس کی تعویل بھی کریں۔ لیکن اگر اس موقف پہ ہم نے جمنا ہے تو پھر کھل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ اگر رجل پسندی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہمارے اندر آتا ہے تو بالکل ہم رجل پسند ہیں۔ ہمیں تنگ نظر کہہ سکتے ہیں، ہمارے اللہ کے رسول اگر تنگ نظر تھے، ان اصولوں کو اپنا کر کے اگر وہ بھی تنگ نظر تھے تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی بڑھ کے تنگ نظر بنائے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس دین کو لے کر کے پوری دنیا میں اسے پھیلایا اور اپنی 10 سالہ نبوت کی زندگی میں، مدنی زندگی میں اگر اس کی حدود کو انہوں نے 10 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا تھا تنگ نظری میں رہتے ہوئے، تو پھر ہمیں الحمدللہ یہ تنگ نظری قبول ہے اس وسعت نظری سے جس کی بدولت مسلمان اپنے ہاتھوں سے فتح شدہ علاقے بھی کھوتے جائیں، اپنے علاقہ بھی ان کے پاس نہ رہے، وسعت ظرفی قبول کرتے کرتے اپنے ظرف کو وسیع کرتے جاؤ اور جو کچھ ہے اپنا سارا لٹا دو، حتیٰ کہ عزت تک بھی لٹا دی جائے۔ وسعت ظرفی میں آپ اخباروں میں سنتے رہتے ہیں کہ دوست کو گھر میں بلایا، وسیع الظرف ہوا کہ یہ لوگ کہیں گے کیا ہے عورت کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی کھانے کی چیز تو نہیں سامنے ہو گئی تو کیا بات ہے۔ دوسرے وقت اکیلا آیا، دوست کی بیوی کو لے کر کے اڑ گیا اور وسعت ظرفی کی نظر ہو گئی ساری بات۔ اب جب ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے تو سوچنا یہ چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہاری مراد رجل پسندی سے یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹ گئے ہیں تو پھر بالکل ہم آپ نہ بھی کہیں تو ہمیں رجل پسند۔ اور اگر رجل پسندی کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے، ترقی پسندی جس کو تم ترقی کہہ رہے ہو اگر وہ رجل پسندی ہے اور یقیناً وہی ہے تو پھر آپ اپنے اس کمزوری کا اعتراف کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر دور کا نبی لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں پہنچاتا تھا، ہر دور کے پیغمبر نے، ہر نبی نے آ کر کے اپنی قوم کو پستی سے نکال کر کے بلندی پہ پہنچایا۔ اس بات کو اگر ہر ایک موافق و مخالف تسلیم کرتا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ترقی یافتہ بھائی ہیں انہوں نے نبی کے آنے کے بعد اس زندگی کو اختیار کیا ہے جو پیغمبر نے پیش کی، یا اس کو جو نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر زندگی موجود تھی۔ اگر وہ پہلی اقدار کو اپنایا ہوا ہے تو آپ خود سوچ لیں پھر رجل پسندی اس کے اندر ہے، لوٹ وہ رہا ہے جہالت کی طرف یا ہم لوٹ رہے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے نزدیک
ہم کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے آ کر کے ترقی یافتہ قوموں کو تنزل کی طرف لے گئے اللہ کے رسول. اگر اس بات کو ہم کہتے ہیں پھر تو ہمارا کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے کہ رسول نے قوموں کو پستی کی طرف لایا ان کی نقطہ نظر سے, تو ہم اس طرح کی پستی کے اندر رہنا چاہتے ہیں چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر رسول نے ترقی کی طرف قوموں کو متوجہ کیا, اور یقیناً ایسے ہی ہوا, ایک ایک قبیلہ ایک ایک قافلہ چھوٹی چھوٹی قومیں جو آپس میں سال سال تک لڑتی رہتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ان قوموں میں اتفاق پیدا ہو گیا. مختلف قبائل کے. ایک انگریز کہتا ہے مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ حیرانگی ہے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے اندر آئے جو قوم بڑی لڑاکو اور جھگڑالو تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں سال سال تک ان کے اختلافات چلتے رہتے تھے, لیکن انہوں نے آ کر کے وہ ساری قومیں جتنی اختلاف والی تھیں اپنے گرد ان کے سرداروں کو اکٹھا کر لیا. ادھر سے دیکھو تو قبیلہ طے کے سردار آ رہے ہیں عدی بن حاتم تائی کے لڑکے, ادھر سے دیکھو تو قبیلہ دوست کے سردار آ رہے ہیں, ادھر دیکھو تو کسی اور قبیلے کے آ رہے ہیں, یعنی چاروں طرف سے قبائل کے سردار جو آپس میں ساتھ مخالف ہیں رسول کی مجلس میں آ کر کے اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے تو اس چیز نے بڑا حیران کر دیا. غیر بھی تسلیم کرنے لگے جنہوں نے صحیح معنی میں پرکھا ہے نبیوں کی تعلیم کو, اس بات کو وہ انکار نہیں کر سکے. لیکن آج کے مبلغ میں یہ کمزوری ہے کہ پھر وہ اپنی اس رجل پسندی کے اپنے آپ کو جو سمجھا جاتا ہے کہ میرا رجل پسند بن گیا, مجھے لوگ جو کہتے ہیں تو شاید ایسی بات ہوگی, پھر وہ بھی ترقی کی طرف آہستہ آہستہ آنا چاہتا ہے. مثلا نماز کے اندر سستی ہو گئی, یا لوگ کھڑے ہیں کسی مجلس میں گانا بجانا دیکھ رہے ہیں تو اس کے وسعت ظرفی کا تقاضا ہے کہ بھائی میرے دیکھ رہے ہیں چلو میں بھی دیکھ لیتا ہوں. ساتھی کے گھر میں گیا, وہاں ننگی فلم لگی تھی تو ایک دو دفعہ تو منہ پہ ہاتھ رکھا, بعد میں کہنے لگا چلو ساتھی دیکھ رہے ہیں تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب یہ وسعت ظرفی اسلام میں قبول نہیں. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, آپ سوچیں گے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں لیا جاتا ہے, لیکن ایک مسلمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کا اپنا کردار بنتا ہے. جب بنیادی طور سے ہم خود نہیں بنیں گے تو دوسرے کو ہم اس سانچے میں ڈال نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 10 سال میں, مکی زندگی میں 13 سال تک ایک پروگرام دیا, اسی کے اندر ڈالتے رہے, اسی پہ محنت ہوتی رہی. 13 سال کے اندر جب ان کا کردار بن گیا, مضبوط ہو گئے, پھر کسی کا باپ آتا تھا تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے, رسول کی بات کی طرف توجہ ہوتی تھی. آپ کے سامنے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کو بیچا گیا تھا, فروخت ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلیہ نے ان کو خریدا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. لیکن غلامی کے دور میں ان کے والد کی بہت محبت تھی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ان کے والد کے رونے کے شہر آتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یا تو میں مر جاؤں گا یا میں اپنے بچے کو تلاش کروں گا. حج کے قافلے آتے ہیں ان کے سامنے روتا, کسی اور طرف کوئی میلہ لگتا وہاں روتا. کرتے کرتے ان کے گاؤں کے کسی آدمی نے ان کو وہاں میلے کے اندر دیکھ لیا. مکہ مکرمہ میں میلہ لگا کرتا تھا, اس میلے میں دیکھا تو کہنے لگے بھائی تم تو وہی ہو, تمہارا باپ رو رو کے اس کی حالت کیا بگڑ گئی ہے. انہوں نے فرمایا ان کو اتنا کہہ دو کہ بڑے شریف لوگوں میں آ گیا ہوں اور بالکل خوشحال ہوں, میرا فکر نہ کرے. لیکن والدین ہوتے ہیں, دوڑ کر کے آئے, والد صاحب اور چچا لینے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے, آ کر کے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ سنیں بڑے احسان کرنے والے ہیں اور احسان فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے. کہنے لگا میری بات کو آپ رد نہ فرمائیں گے, مجھے امید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر تو کیجئے. کہنے لگا کہ اس طرح میرا بیٹا آپ کے پاس ہے, اس کی ماں بڑی پریشان ہے, میں لینے کے لیے آیا ہوں, جو بھی معاوضہ آپ لیتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں, اسے آزاد کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زید کو اجازت ہے, اگر وہ جاتا ہے تو بالکل میں نہیں روکتا, لیکن اگر وہ نہ جائے تو میں جبر بھی نہیں کروں گا, کیونکہ میری عادت نہیں ہے جبر کرنے کی. آج غیر مسلم تو آج یہ قانون بنا رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, بچوں کو آزادی دینی چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچوں کے کردار کو اتنا پختہ کر دیا تھا تو وہاں مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی. وہاں جس سانچے میں ایک بچے کو ڈالنا مقصود ہوتا تھا وہ ہلاک سے ڈل جاتا تھا, گھر کا ماحول دیکھ کر کے اسی طرح کا ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا میں جبر نہیں کروں گا, مارنا تو دور کی بات ہے, میں رائے پر بھی اثر انداز نہیں ہوں گا, اس کو کھلی اظہار رائے کی آزادی ہوگی. والد بھی ہے, چچا بھی ہے, بڑے خوش ہو گئے کہ بات بن جائے گی. اور اتنے دن کا بچھڑا ہوا باپ ہو تو وہ باپ ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک بچہ اس کا جدا ہو گیا تو اتنے عرصے کے بعد اسے ملتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی, یہ بیان کرنے کی بات نہیں ہے. چنانچہ جب سامنے آئے کہنے لگے کہ زید تم آ گئے ہو, تمہاری ماں اور سب رشتہ دار جو ہیں منتظر ہیں آپ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پوچھا، پہنچتے ہی روایات میں آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کو لینے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمانے لگے کہ میں نہیں جاتا ان کے ساتھ، میں تو یہاں ہی رہوں گا۔ اب وہ کلام سیرت ابن ہشام میں بڑی تفصیل سے آتا ہے، وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے، کبھی موقع ملے تو اس کے مطالعہ آپ خود کر لیں، لمبی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میرے صورت میں نے دوسری پڑھی ہے، اس طرف آؤں گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والد کہنے لگے کہ بیٹے کیا بات ہے، اور غلامی کو تو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، آزادی کتنی اچھی چیز ہے، تو اپنے ماں باپ کے مقابلے میں محمد کے پاس رہنا چاہتا ہے اور آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو ترجیح دیتا ہے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے ابا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں بڑا خوش ہوں یہاں، اور پھر آپ کا مذہب دوسرا ہے، آپ دوسرے مشن کے علم بردار ہیں، اور میں نے ایک اور پروگرام کو قبول کر لیا ہے۔ یعنی جب انسان ایک پروگرام کے تابع زندگی گزارتا ہے تو وہاں اسلام میں ایسی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ماں باپ کے درمیان جدائی ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا زید ہے، کوئی لمبی چوڑی عمر بھی اس کی نہیں، لیکن جس بات کو حق سمجھا ہے اس کے لیے اس نے والدین سے کٹنا قبول کر لیا۔ والدین سے بڑھ کر کے اور رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہم صرف کسی دوست سے کٹنا مناسب نہیں سمجھتے، دوست سے دوستی ہٹ جائے گی، وہ کہے گا کتنا تنگ نظر ہے، میرے گھر آیا تو یہ معاملہ ہو رہا تھا اور اس نے وہاں مداخلت کر لی۔ کسی شادی کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے گڑبڑ، وہاں ہم شرم کے مارے شریک ہونا پڑتا ہے ہمیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ورنہ اگر باطل پرست شیطان کو دعوت دے کر کے شیطانی کام کے اندر شرکت کرتا ہے تو حق پرست کے اندر اتنی استقامت نہیں ہے کہ وہ باطل والے کو کھینچ کر کے لائے کہ میرے بھائی اگر تو میرے پیچھے نہیں آئے گا میں ناراض ہو جاؤں گا، اللہ سے تو تجھ سے ناراض ہے لیکن میں بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ اب ہم اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے، ہم اس کی طرف کھینچے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو تھوڑی سی دیر مروت ہے کر لیتے ہیں بات، شاید بعد میں باز آ جائے، لیکن یہ ایمانی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قوت ایمانی عطا فرمائے۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں جنہوں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو حق سمجھ لیا تھا اس حق کو پھیلانے میں پھر پوری زندگی کو صرف کر دیا، اپنے سارے مفادات قربان کیے۔ اور جب انسان بن جاتا ہے، میں نے بات کی تھی کہ 13 سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بنانے میں لگے، چھوٹے بچے کا کردار بنا، اس کی یہ کیفیت ہوئی۔ اسی طرح جس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، پہلی زندگی میں اور بعد والی میں واضح اور نمایاں طور سے تغیر پیدا ہو گیا۔ دعوت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو، اور بدلنے کے بعد پھر جس وقت لوگوں کے سامنے آپ جائیں گے بدلی ہوئی کیفیت کو اگلا دیکھے گا، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک صحابی کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ سے ایک واپس تشریف لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق کا بیٹا وہ بھی جنگ میں شریک تھا، تو اس عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک بات کی، کہنے لگا اچھا ہم مدینے واپس جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے ہم میں سے عزت والے جو ہیں ذلیلوں کو نکال دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنَّ الْأَذَلَّ، ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو اور کمزوروں کو نکالیں گے۔ بات یہ کسی مہاجر اور انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، مہاجر نے کسی انصاری کو تھپڑ لگا لی اور اس سے بات بڑھی، عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ یہ ہوا، اس نے کہا آپ کیوں ان کو ٹھکانہ دیتے تھے، میں نے ہی کہا تھا کہ ان کو نکالو یہاں سے، کھانا کھلایا ہے اب تو وہ آپ پر سواری کریں گے، لیکن چلو اب بھی بات نہیں گئی، مدینے میں واپس جائیں گے وہاں سے جا کے نکال دیں گے۔ اب جس کا ذہن اللہ کے رسول نے بنا لیا تھا، جس میں محنت ہو چکی تھی، بیٹا جو ہے منافق نہیں تھا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع کرنے والا، آ کر کے اس نے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ہوئی ہے، اپنے دروازے پہ تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا پوری میں اس دور میں یا اس سے پہلے تاریخ میں ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی بیٹے کی باپ سے اتنی محبت ہو جتنی ان دونوں کی تھی، عبداللہ بن ابی کی بیٹے کے ساتھ جو محبت تھی یا بیٹے کی باپ کے ساتھ جو محبت تھی، ضرب المثل تھی ان کی محبت۔ اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، جب وہ فوت ہوا، عبداللہ ابن ابی مر گیا، تو کہتے ہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ انہوں نے مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف مبارک جو ہے منہ میں ڈالنے کے لیے کوشش کی کہ شاید میرے والد کی کسی نہ کسی طرح مغفرت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لمبی بصیرت کی بنیاد پہ کھلی چھٹی دے دی، حتیٰ کہ جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھنے سے روک دیا کہ نہیں پڑھ سکتے۔ بیٹے کی ایک محبت ہی تھی، ورنہ بیٹا بھی جان رہا تھا کہ والد میرے منافق ہیں، لیکن کہتے تھے کسی نہ کسی طرح شاید
ان کے ساتھ دین کی طرف رغبت ہو جائے اور ان کی مغفرت ہو جائے. اتنی محبت بیٹے کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات ہوئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ذلیل ہیں اور ہم جو عزت والے ہیں, یہ باہر سے آئے اور ہم یہاں کے مقامی ہیں, جب یہ بات سامنے آئی تلوار لے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. والد باہر سے آیا, کہنے لگا کیا بات ہے؟ فرمایا آگے نہیں آ سکتے ورنہ سر قلم کر دوں گا. باپ خود حیران ہے کہ کیا بات ہے, بیٹا اتنی محبت کرنے والا ہے, اس کو ہو کیا گیا؟ فرمایا دماغ چل گیا ہے. کہنے لگے ہاں دماغ چل گیا ہے آپ کے خیال میں, لیکن آپ نہیں آ سکتے. کہنے لگا میں آپ کا باپ ہوں. فرمایا باپ ضرور ہو لیکن آگے نہیں آ سکتے, میں جانتا ہوں اچھی طرح. بات تو وہ سمجھ گیا کہ بات پہنچ گئی. یہ جھگڑا ہو رہا تھا آپس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پہنچی کہ بیٹا جو دروازے پہ کھڑا ہے اور باپ کو اندر نہیں جانے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی عجیب عالم تھا. ارشاد فرمایا جاؤ اسے کہہ دو نا باپ پر تلوار نہ اٹھائے, اندر اس کو جانے کی اجازت ہے. بہت ہو گئی, یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. واقعی تیری محبت جتنی تھی اس کے مقابلے میں جو تو نے کردار ادا کیا ہے نمایاں قسم کا ہے. اب کتابوں میں آتا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان تجھے کہنا پڑے گا کہ رسول عزت والا ہے, ہم سارے ذلیل ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہن بناتے تھے عمل کے اندر. جب انسان کے آتی ایسے لوگ جب دنیا میں جاتے تھے پھر ان کو ساری طرح کی سہولتیں ہوتی تھی. ان کے لیے پھر جس قوم کے سامنے جاتے تھے وہ قوم دعائیں کرتی تھی. میں نے شاید یہ ذکر پہلے بھی کیا کہ مسلمان گئے, یہ علاقہ جب فتح کیا افغانستان سے آگے کا علاقہ, اس علاقے میں مسلمانوں کا لشکر جو پہنچا تو انہوں نے علاقے کا گھیراؤ کیا, وہاں قبضہ کیا, ان لوگوں سے جزیہ وغیرہ ٹیکس لے کر کے ان کے اوپر حکومت مستحکم کرنا چاہیے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر پتہ چلا کہ مخالف حکمران بڑی طاقت اکٹھی کر کے پھر دوبارہ آ گیا ہے اور شہر کا مقابلہ کرے گا. ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے بچوں کو یہاں سے نکال لیا جائے اور باہر رہ کر کے ہم مقابلہ کریں گے. دوسروں نے کہا کہ ایسی بات نہیں, یہ خطرے کی بات ہے, بہتر یہ ہے کہ کافروں کو وہاں سے نکال دو, جن کا ہم نے ذمہ لیا ان کو نکال لو تو ہم خود شہر میں رہیں گے, حفاظت کریں گے. ایک صحابی بولے, فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے جزیہ لیا ہے اور جزیہ اس کام کا لیا جاتا ہے کہ آپ کی جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے. آپ ان کو شہر سے نکالتے ہیں, کس اسلامی بنیاد پہ نکالتے ہیں؟ یہ تو اسلامی اخلاق نہیں ہے. ہم نے کوئی ملکوں کو فتح کرنے تو نہیں آیا, ہم تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے. آپ کیوں شہر سے نکال سکتے؟ غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. شام سے آگے کا علاقہ ہے, میں بھول گیا اس طرف کہہ دیا میں نے. تو وہاں جب مقابلہ ہوا, مقابلے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نکال نہیں سکتے ہیں ان کو. تو مشورہ کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب میں صحابہ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو نکال لیجیے اور ہم ساتھ لے کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہاں سے جب نکلتے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے رؤساء کو بلایا. کتنے لاکھ روپے ان کے پاس جزیے کی شکل میں لیے ہوئے تھے, وہ سارے پیسے ان کے حوالے کر دیے. جب پیسے واپس کیے انہیں تو حیران رہ گئے, بھائی جب کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو فساد پیدا کر دیتا ہے, عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے, اور آپ کیسے لوگ ہیں کہ اس ساری رقم کو واپس کر رہے ہیں؟ ان پر یہ اثر ہوا کہ جتنے مسلمان جہاں سے نکل رہے تھے, روایات میں آتا ہے جتنے بھی غیر مسلم تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہے تھے, خدایا مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما, دوبارہ ہمارے علاقے پہ آئیں اور ہمارا شہر ان کے ہی کنٹرول میں رہے. اب اسلامی کردار ہے. جزیہ واپس کیا, فرمایا ہم نہیں لے سکتے, اس کو لینا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اسلام اس کو لینے کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس وقت لے سکتے جب تمہاری حفاظت کرتے, ہم نے سال کے لیے لیا تھا, اب سال تک ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی, یہ مال جو ہے واپس کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ دین کے پابند ہے. تو اسلام پہلے کردار سکھاتا ہے. انبیاء کرام کے جتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں وہ اسی نقطۂ نظر سے ہیں کہ نبیوں نے آ کر کے دنیا کے اندر ایک ٹھوس کردار پیش کیا. اگر ان کے سامنے تکلیفیں آئیں پھر بھی اسی طرح جمے رہے. اگر کسی نے واہ کی ہاں کی, ان کی کیفیت پہ فرق نہیں آیا, جو اللہ نے ان کو بتایا تھا وہی بات لوگوں کو پہنچا دی. ہاں اگر آخر تک بات سمجھ میں نہ آئی, لوگ مقابلہ ہی کرتے رہے, تو آخری فیصلے کے طور پہ اللہ کے نبیوں نے بتا دیا کہ اے خدایا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے.
پھر فیصلہ ہو گیا, مجرم جو ہے ان کو سزا ملی. تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں نبی کامیاب ہوتے رہے اور ان کے مخالف ناکام ہوتے رہے. دوسری عام بات یہ ہے کہ ہر دور میں نبی کے متبعین کم ہوتے تھے اور مخالفین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ جس کو دین کی بات سمجھ آ جاتی تھی وہ ساری چیزوں کو دین کی خاطر قربان کر دیتا تھا. یعنی جتنے نبیوں کے واقعات ہیں ان میں یہ تین چیزیں آپ کو بہرحال مشترک ملیں گی. جس کو دین کی بات سمجھ آئی پھر دین پر وہ قربانی دینے کے لیے آگے تھا. وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اب بچہ قربان ہو رہا ہے, ماں باپ قربان ہو رہے ہیں, قرابت قربان ہو رہی ہے, حتیٰ کہ میرے بھائی کی لاش تک کو لتاڑا جا رہا ہے, یہ بھی پرواہ نہیں تھی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یہ اجنادین کی جنگ میں جا رہے تھے, آگے ایک گاڑی آ گئی بڑی تنگ قسم کی, ایک آدمی وہاں سے گزر سکتا تھا, 2 آدمی نہیں جا سکتے تھے. تو آگے ان کے بھائی تھے, رومی مقابلے میں تھے, آگے سے ان کے بھائی پہ حملہ ہوا, وہ شہید ہو گئے, گھاٹی کے اندر گر گئے, اب راستہ بند ہو گیا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی لشکر کا جانا کیسے بند ہو گیا ہے, چونکہ جو بھی جاتا ہے آگے وہ لاش پڑی ہوئی ہے, اب اتنا وقت بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں, لشکر کیفیت بڑی تیز ہے جنگ کی. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے. ہشام ابن العاص کی لاش آگے پڑی ہے تو اوپر سے گھوڑا گزارنا بھی نہیں ٹھیک, اور ایسی جگہ نہیں کہ اٹھا کر کے ابھی اس کو دفن کریں ہم یا ادھر ادھر کر سکیں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑے غور کی دعوت دیتا ہے ہمیں. ارشاد فرمانے لگے دوستو میرے بھائی کی روح کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے ہیں اوپر, یہ تو ان کا جسم موجود ہے. اس وقت میدان کارزار گرم ہے اور آپ اس کی لاش کی حفاظت کرتے رہیں گے یا اس کی لاش کی آپ حرمت کا ہی لحاظ رکھتے رہیں گے تو دین کی مجموعی حرمت جو ہے ہاتھ میں مل جائے گی, دشمن جو ہے حملہ کر دے گا, سب کو ختم کر دے گا. بہتر یہ لاش کے اوپر سے گزار دو گھوڑوں کو. پورے لشکر کے گھوڑے لاش کے اوپر سے گزرے, اور جب جنگ ختم ہو گئی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ واپس تشریف لائے آ کر کے اپنے بھائی کو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے گھوڑے جب تیز رفتار میں اوپر سے گزرے تو لاش کا کیا حال ہو سکتا ہے. انہوں نے ان کے ٹکڑے جسم کے جو جدا ہو چکے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے اکٹھے کر کے قبر کے حوالے کیا. جب کردار بن جاتا ہے آدمی کا تو پھر دنیا کی یہ جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, ایک مقصد زندگی سامنے ہوتا ہے. اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا دکان مقصد ہے تو دکان میں بیٹھ کر کے وہ 10 آدمیوں سے باتیں کر رہا ہوگا لیکن تصور اس کا دکان کے معاملات میں ہی ہوگا. گاہک گزرے گا تو فوری توجہ کرے گا گاہک کی طرف کہ بھئی یہ گاہک مجھ سے نکل کے نہ چلا جائے. اب ساری باتیں اس کے کان میں وہ بھی پڑتی رہیں گی لیکن اصل مقصد اس کا نہیں بھولے گا. اب دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء کرام نے یہی بتایا کہ دنیا کے سارے کام کیجئے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, ان کے بارے میں آتا ہے جب دنیا سے گئے تو 4 کروڑ روپے کے مالک تھے. کتنے کروڑ روپیہ؟ 4 کروڑ روپیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان کا بڑا بچہ جو تھا اس کو کہتے ہیں 1 کروڑ روپیہ ملا ترکے میں, کیونکہ 4 ہی بچے تھے اور کوئی نہیں تھا تو مساوی تقسیم ہو گیا. 1 کروڑ روپیہ ملا تو وہ کروڑ روپیہ, اپنی حالت تو ان کی یہ تھی. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مال و دولت کا آنا جو ہے دین اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. اصل شریعت کے مطابق کی جائے اور شریعت کے مصارف پہ اس کو اس طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے تو دولت بری چیز نہیں ہے, اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. لیکن بہاؤالدین زکریا ملتانی 4 کروڑ کے مالک تھے, اپنے معمولات ان کے چل رہے تھے, کوئی فرق نہیں تھا, دین کا کام ہو رہا تھا. بڑے بیٹے کے پاس 1 کروڑ روپیہ آیا, انہوں نے صبح شام کھلے بندوں دینا شروع کر دیا مساکین غرباء کو دینی کاموں میں. کسی نے کہا جناب اس طرح آپ مفلس بن جائیں گے اور آپ کی حالت ابتر ہو جائے گی, آپ کیا کرتے ہیں, والد صاحب کا سارا ترکہ تھا اور آپ ضائع کر رہے ہیں اپنے ایسے کو. فرمانے لگے ان کا ظرف بڑا وسیع تھا, ان کے پاس 4 کروڑ تھا پھر بھی معمولات میں کبھی فرق نہیں آیا, توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہی ہوتی تھی. لیکن میرے پاس جب سے 1 کروڑ آیا ہے, میں سمجھوں میرا ایسا ہے, تو میرے دل کی دنیا کے اندر کافی طرح کا تغیر اور تبدیلی واقع ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی کسی قابل ہوں اور یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے بہتر سمجھا ہے کہ جو تفکرات پیدا ہو رہے تھے ان کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ دولت ہی مجھ سے چلی جائے. تو دین کے اندر دولت کا آنا یہ بھی مقصد کے لیے ہے اور دولت کا جانا بھی مقصد کے لیے ہے. فی نفس ہی یہ آنا برا ہے اور نہ جانا برا ہے, لیکن دولت کی کیفیت اس کے مصرف کے لحاظ سے ہے. اگر اس کو کوئی خرچ کرتا ہے بری طرح سے تو وہ بات ہے. تو نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ آ کر کے ایک مقصد متعین کرتے تھے کہ یہ مقصد جب تمہارا متعین ہو جائے اس مقصد کو پیش نظر رکھو, پھر دنیا کا جو کام ساتھ ساتھ ہوگا وہ تو لازمی ہوگا ہی, کیونکہ وہ کام کیے بغیر تو زندگی چل ہی نہیں سکتی ہے. بلکہ حیران ہوں گے آپ, حدیث پاک میں آتا ہے انفاق علی اہلک صدقۃ,
इन्फाकुन अला नफ्स का सदकातुन, अपने नफ्स पे खर्च करना ये भी सदका है, बीवी बच्चों पे खर्च करना ये भी सदका है। तो आखिर पैसे होंगे तो तब आदमी खर्च करेगा। तो ये नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल मालो दौलत से अपने आप को खाली कर देना यही दीन है, बल्कि मकसद ये है कि दीन के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा जाए। और वो तकाज़े क्या हैं जो नबियों ने हमारे सामने रखे हैं। चुनांचे ये मैंने आपके सामने आयतें तलावत की हैं कि मदीन में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। ये तो पहली बातें थी, मैं तमीरी तौर से आपके सामने जिक्र की हैं। असल चीज़ ये है जो अभी आपके सामने ला रहा हूँ। मदीन एक बस्ती है, उस ज़माने में बस्ती थी और आज भी वहाँ आबादी मौजूद है। ये बहर अहमर और खलीज अक़बा के दरमियान ये आबादी थी। फ़लस्तीन का हिस्सा भी इसमें शामिल था और अरब का ये ऐसा जो है वो भी उसके अंदर शामिल था। ये पूरा इलाका मिल करके ये आबादी बनती थी और कैफियत ये थी कि काफ़िले तिजारत के इनके शहर से ज़्यादा गुजरा करते थे। और मदीन शहर को मदीन कहते भी इस वास्ते हैं कि मदियान एक लड़का था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उनकी औलाद यहाँ आबाद थी। इसी निस्बत से उस ज़माने में कोई बनु इस्माइल कहलाते थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी वो कहलाते। बनी याकूब जो बनी इसराइल जिनको हम कहते हैं वो बनी इसराइल कहलाने लगे, चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इसराइल भी था। इस लिहाज से उस दौर में मारिफत का ये तरीका था कि जद्द अमजद के नाम के साथ उस पूरे कबीले को मंसूब कर दिया जाता था। इस आबादी में इसका ये मतलब नहीं है कि शुएब अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। ज़ाहिर बात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की औलाद हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात बेटे तक पहुंची होगी और बेटे की बातें जो है नीचे तक आई होंगी। इनके सामने हिदायत का एक सिलसिला पहले भी था, लेकिन गुमराह बहरहाल हो गए थे। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। अब शुएब अलैहिस्सलाम जिन लोगों की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे उनकी दो कैफियतें कुरान में आती हैं। एक जगह अस्हाब एका आता है, अस्हाब एका यानी बन वाले या दरख्तों के झुंड वाले, इस तरह के नाम से उनको पुकारा गया कुरान में। और एक जगह ये मदीन के नाम से आता है, लेकिन मुफस्सिरीन कराम कहते हैं ये दोनों एक तरह के वाक़यात हैं। मदीन और एका के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक तरह की बस्तियां हैं। तो जैसे मैंने कहा इनकी गांव के करीब से ये शाम के काफ़िले, मक्का मुकरमा के काफ़िले, मिस्र की तरफ जाने वाले लोग, ये सारे इनके शहर के पास से गुजरते थे। चुनांचे इन्होंने अपना जरिया आमदन लूट मार को बना लिया था। और जब माल की फरावानी आ जाए, इंसान मुतलकुल अनान हो जाए, तो अखलाकी बाकी बीमारियां भी इंसान में पैदा हो जाती हैं। एतकादी बीमारी भी आ जाती है, क्योंकि अखलाक जब बिगड़ गए तो अखलाक के बिगाड़ का आखिरी उरूज ये होता है कि इंसान अल्लाह का इनकार कर बैठता है या अल्लाह के साथ शरीक ठहराने शुरू हो जाता है। चुनांचे अकीदे की बुनियाद पे ये मुशरिक बन गए और अमाल की बुनियाद पे इनके अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ ये आ गया कि नाप तोल में भी कमी करने लग गए और जो डाकुओं की शक्ल थी रास्ते में बैठ करके काफिले जो भी गुजरते उनको लूटते। अल्लाह के नबी ने इन दोनों मैदानों में आकर के इनकी रहनुमाई फरमाई। ये नहीं सोचा कि कौम की अक्सरियत ये काम करती है, चलो कुछ मरूवत का लिहाज रखते हुए कुछ न कुछ इनका साथ दिया जाए। वाज़ेह तौर से ऐलान फरमाया कि ये काम गलत हैं, इनसे बाज आ जाओ। चुनांचे फरमाया व इला मदयन अखाहुम शुआइबा, हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। क़ाल या क़ौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, फरमाया ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं। क्यों? क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, फरमाया तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से आ गई है। यानी नबी का आना सबसे बड़ी बय्यना होता है। पैगंबर तुम्हारे अंदर आ गया है, दलील आ गई है। अब पैगंबर के आने का पहला मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करो। कुरान मजीद सारे का मुताला करें, जो नबी भी आया सबसे पहले आकर के उसने अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे किया। अब अल्लाह की इबादत के अल्फाज का मफहूम वही नहीं है जो हम समझते हैं कि नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, हज और ज़कात, ये मोटी मोटी 5 चीज़ें, ये तो अरकान इस्लाम हैं, ये तो बुनियादें हैं। इबादत का दायरा बड़ा वसी है। पूरी जिंदगी को अल्लाह की रजामंदी में दे देना, यही बड़ी मुश्किल थी इन लोगों के लिए, इस बात को कबूल नहीं कर सकते थे। वैसे जहां तक अल्लाह के मानने का ताल्लुक था, अल्लाह के नाम से आशनाई का ताल्लुक था, उससे ये गाफिल नहीं थे। अल्लाह को जानते भी थे, अल्लाह को मानते भी थे, लेकिन इख्तिलाफ इसी बात पे हो जाता था कि अल्लाह का नबी जो भी आता वो आके कहता पूरी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में दे दो।
تو وہ کہتے ہیں ہم مال والے معاملے کو مالیات ہم اللہ کے اطاعت میں نہیں دے سکتے، یا اقتصادیات جو ہیں ہم وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں دے سکتے، چلو جی کمانے کے رنگ جو ہیں وہ ہم اللہ کی اطاعت میں نہیں دے سکتے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایسے مسئلے تھے جو قابل حل تھے، لیکن جب بات پوری زندگی کی آتی تھی وہاں آ کر کے وہ رک جاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کماتے ہم ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد جو آمدن ہو اس میں سے ایک ایسا اللہ کے نام کا دے دیں، اس کی کیا تک ہے۔ لیکن یہی بات وہ نہیں سمجھتے تھے، جب وہ چیزیں بتوں کے نام سے دی جاتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بت کیا دیتے ہیں ہمیں، کہ بت کے نام پہ دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے تو عقل جواب دے جاتی ہے، پھر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ کہتے تھے جیسے کمانا ہمارے اختیار میں ہے تو کمانے کے طریقے بھی ہمارے اختیار میں ہونے چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مختار بنایا ہے، جس طریقہ سے کمائیں گے۔ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جتنے سودی نظام چل رہے ہیں وہ اسی بنیادی فکر کا نتیجہ ہے۔ اسلامی حکومتیں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں، یعنی 40 کی تعداد تو غالباً ہے، تو یہ ساری حکومتوں میں اس سوچ کو حکومتی سطح پہ اپنانا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ مالی معاملات کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہی سوچ ہے کہ ہم کمانے میں خود مختار ہیں، جس طرح ہم کما سکتے ہیں۔ مغربی ملکوں میں بھی یہی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواہ ہم شراب کے اڈے قائم کر کے کمائیں، یا ہم رنڈیوں کے زنا کے اڈے قائم کر کے کمائیں، یا کسی اور طریقہ سے کمائیں، کمانے کے اصول جو ہیں وہ ہم خود متعین کر سکتے ہیں۔ جبکہ نبیوں کا یہی اصول رہا کہ کمانے اور خرچ کرنے کے جتنے اصول ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہونے چاہیے، اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ یہی فرق ہے بنیادی طور سے اسلام اور کفر میں۔ کفر جو ہے انسان کو اپنے ذہن کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اسلام رحمان کی ہدایات کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ اب جو آدمی اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی کے گزارنے والا سمجھتا ہے تو اس کو صرف نماز پہ اکتفا نہیں کرنا ہوگا بلکہ اپنی پوری زندگی کو دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت کا مفہوم یہ سارے وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ مطلب کیا کہ زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کی اطاعت میں دے دو۔ تمہاری شادیاں جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، تمہارے ماتم جو ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، بچے کی ولادت کے بعد جتنے معاملات ہیں زچہ کے ساتھ یا بچہ کے ساتھ وہ سارے جو ہیں اسلام کے مطابق ہوں، اسلام سے ہدایت حاصل کی جائے۔ کتنے دن عورت نے نماز نہیں پڑھنی، اور کتنے عرصہ تک بچے نے دودھ پینا ہے، بچے کا عقیقہ کس طرح کرنا ہے، بچے کا نام کتنے دن رکھنا ہے، یہ وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں کفر سے جدا ہونا ہے تو بنیاد ہی ہماری جدا رکھی گئی ہے۔ کافر کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو کوئی کان میں اذان نہیں کہتا، لیکن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو بنیادی تقاضا ہے، عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ ہم نے اذان پڑھنی۔ کافر کے ہاں نکاح ہوگا تو کسی نہ کسی رسم کے تحت آگ کے ارد گرد پھیرے لگا دیے جائیں گے یا کچھ ہوگا۔ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ملانا ہی تو مقصود ہوتا ہے نکاح میں۔ لیکن آپ کے ہاں جب تک خطبہ ہو کے مجمع عام میں دو چار آدمی کے سامنے ایجاب قبول نہیں ہو جائے گا اس وقت تک آپ اس کو نکاح نہیں سمجھتے۔ اصل بنیاد یہ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک پردہ ہم نے ڈالا ہوا ہے جہالت کا، کہ عام لوگوں میں اہمیت تو واقعی اس بات کی ہے کہ ایجاب قبول ہو، لیکن جب نکاح اور شادی کی بات ہم کرتے ہیں تو شادی کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب اس کے اندر بینڈ باجے نہ ہو۔ شادی کہتے ہی اس کو فلاں جگہ شادی، اچھا یہ ماتم ہے، یہ شادی ہے۔ اگر رونق نہیں ہوگی تو سارے آدمی اس کو شادی کی بجائے ماتم کہیں گے، کیونکہ شادی کا وہ حقیقی تصور جو اسلام نے ہمیں دیا تھا ہم نے اس تصور کو ختم کر دیا اور دوسرا تصور ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے۔ اسلام نے کتنی آسان سی بات کی، دو گواہ ہوں، ایجاب قبول اگر لڑکی لڑکا سامنے بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر وکیل کے ذریعے ہوتی ہے لڑکی ایجاب قبول کرواتی ہے تو وکیل کے ذریعے ہو جائے، دو گواہ ہیں درمیان میں اور دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول ہو جاتا ہے تو بس نکاح ہو گیا۔ طاقت ہے تو ولیمہ کرو، نہیں طاقت تو کچھ بھی نہ کرو، کتنا آسان ہے۔ لیکن اسلام سے جب ہمیں روگردانی اختیار کی، نبی کی تعلیمات کے خلاف کیا، زندگی کو نبی کی اطاعت میں دینے سے گریز کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے جب آدمی سوچتا ہے کہ بچی جوان ہو رہی ہے تو لاکھوں پہ نگاہ پہلے ہی جاتی ہے، اچھا جی اتنے لاکھ تو خرچ ہوگا۔ اس دن ایک آدمی کہنے لگا جی اب مسئلہ یہ ہے پنجاب میں بچی کی شادی کرنی ہے، کم از کم 2 لاکھ روپیہ تو اس معاملے کے لیے ہونا چاہیے، جہیز وغیرہ اور ساتھ جو فرنیچر وغیرہ دینا ہے 2 لاکھ فرنیچر کا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا عجیب بات ہے، 2 لاکھ صرف فرنیچر کا، تو باقی کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب دین کو چھوڑ دیا تو پھر یہ پریشانیاں ساتھ ہیں۔ نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا جائے، شادیاں جو ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے
تو لوگوں کے نزدیک مختلف طریقے ہیں، کوئی جلاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے سیدھا سادہ سا. اگر کفن مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کفن کی بھی آپ کی طاقت نہیں ہے تو کسی چیز پرانے کپڑوں میں ہی لپیٹ کر کے زمین کے حوالے کر دو، لیکن ایک کام کرو، وہاں کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھ دو. اور نماز بھی دشمن دوست کا امتیاز کیے بغیر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے تو اسلامی برادری پہ حق رکھتا ہے کہ مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان میں سے بیمار کی بیمار پرسی کرنا ہے، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ پڑھنا ہے بغیر کسی احسان کے کہ یہ میرے دوست کا باپ تھا اس واسطے میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے. کئی ایسے ہوں گے کہ جنازے کے ساتھ چلے جائیں گے. آج کل کی ترقی ایک اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میرا چشمدید واقعہ ہے، ایک یہاں ہی عزیز فوت ہو گئے، ان کا چھوٹا بچہ تھا، فوت ہوا، تو ان کے ہاں ہم گئے، میرے ساتھ چند ساتھی تھے، وہ بھی گئے. ہم ساتھیوں میں سب سے جو معزز تھا اور سب سے زیادہ جس کا تعلق تھا آلہانہ کے ساتھ، جن کے ہاں ماتم ہوا تھا، اب ان کے ہم تعزیت کے لیے گئے. 12-14 آدمی تھے. وہاں سے قبرستان تک ساتھ گئے. عام طور سے تو یہاں گھروں میں ہی ہوتا ہے، قبرستان تک کم ہی جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو ہم نے یہ کرنا تھا کہ آپ کے ساتھ ہمیں ہمدردی زیادہ ہے، تو دبئی کے قبرستان میں دفن کرنا تھا بچے کو. لے گئے قبرستان میں. اب میں اس انتظار میں تھا کہ جنازہ ہم سب پڑھیں گے. یقین جانیے میں اس وقت حیران رہ گیا جب میں اور 2-4 آدمی اور ہم نے جنازے میں شرکت کی، اور ہم میں سے سب سے بڑے رئیس جو تھے، بزرگ آدمی اس وقت کے لحاظ سے، اور جن کی وجہ سے ہم آئے تھے، دوسرے لفظوں میں جن کی اتباع میں ہم آئے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کھڑے رہے وہاں بالکل سمم. کوئی انہوں نے نہ جنازہ پڑھا ہے نہ اور کسی دعا میں شرکت کی ہے، صرف ساتھ تک ضرور گئے. اب ان کا ساتھ جانا جو ہے آلہانہ کو اس سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اور چند ساتھی سوچتے رہ گئے کہ اسلامی تفکرات میں کتنی کمی آ گئی ہے. بنیادی طور سے اگر کسی دیہات میں یہ واقعہ ہو جاتا کہ فلاں آدمی نے فلاں کا جنازہ نہیں پڑھا ہے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اچھا جی مسلمان ہوتے ہوئے اس نے اس کے باپ کا، اس کے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا. لیکن اب ترقی کی رفتار اس حد تک ہو گئی ہے کہ بس ساتھ آنا، جنازے میں شامل ہو، جنازہ پڑھنا. کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ مولوی صاحب اور ایک مقتدی کھڑا ہو کے پڑھ لے، یا صرف مولوی صاحب کہہ لے جنازہ پڑھ لیں تو جنازہ ہو گیا جی، اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے. جب دین کے اندر ڈیل دیتے رہیں گے ہم آہستہ آہستہ، تو نتیجہ اسی طرح نکلے گا کہ دین کی جو حقیقت ہے وہ ہم سے نکل جائے گی. تو نبی آئے تھے پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں دینے کے لیے. شادیاں ہماری دین کے مطابق ہوں، ماتم ہمارے دین کے مطابق ہوں، کمائی ہماری دین کے مطابق ہو، ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جس کی دین اجازت دیتا ہے، ہمارے کان وہ سنیں جو اسلام اجازت دیتا ہے، ہماری زبان وہ بولے. اب وہ بولنے سے یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، لیکن جس کی زبان کو بولنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسلام دیتا ہے، یعنی اگر بولتا ہے تو سچی بات کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ کلام کرنی اچھی نہیں ہے، اگر کرنی ہے تو سچی بات کرو، اگر سچی بات نہیں کر سکتے ہو تو خاموش رہ جاؤ. اب ہمارے ہاتھ اس چیز کو پکڑیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، ہمارے پاؤں اس طرف چل کے جائیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے. عبادت صرف سجدہ ہی تو نہیں ہے، ہاتھ کی عبادت ہے، پاؤں کی عبادت ہے، آنکھوں کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، کانوں کی عبادت ہے. اب ہماری آنکھ بھی غیر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہر وقت غیر محرم پہ ہی نگاہ ہے. زبان بھی ہماری جو ہے غیر اللہ کی عبادت میں، ہر وقت فواحش اور برائیاں ہی ہماری زبان پہ، گندی باتیں ہی آ رہی ہیں. ہمارے کان بھی ہر وقت برائیاں ہی سن رہے ہیں. ہمارے پاؤں سینمے کی طرف بڑی خوشی سے چل کے جاتے ہیں لیکن مسجد کو نہ اٹھنے والے ہوں، اور ہم کہنے لگیں کہ ہم خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. تو کتنے عجیب مزاج ہے دین کے ساتھ ہمارا. تو اللہ کے نبیوں نے یہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی. فاوفوا الکیل والمیزان، تم ماپ اور تول کے اندر پورا ایسے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں. مطلب کیا، جو چیز مارکیٹ کے اندر آ جاتی ہے بیچنے کے لیے تو وہ حقیقتاً ان کی ہو جاتی ہے. دیتے وقت یہ خیال نہ کیا کرو کہ تم اپنی دیتے ہو، ان کی چیزوں کو کم نہ دیا کرو. ایک آدمی قیمت دیتا ہے، طے ہو جاتی ہے بات کہ میں نے آپ سے اتنے کا مال لینا ہے، تو جتنے کا مال وہ لیتا ہے اس کو ریٹ کے مطابق پورا دیا کرو. کتابوں میں آتا ہے کہ اوفوا الکیل والمیزان، یہاں تو جہاں ماپ تول کا ذکر ہے اور چیز کے پورا دینے کا ذکر ہے، لیکن چیز سے صرف حصی چیزیں ہی مراد نہیں ہیں، بلکہ کسی کے جس طرح کے حقوق کسی کے ساتھ متعلق ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں، ان کے اندر کمی نہ کی جائے. مثلا ایک آدمی مقرر ہوتا ہے مارکنگ کے لیے، پرچے ہیں
اور ان پرچوں پہ نمبر لگانے ہیں. قابلیت کے مطابق اگر نمبر کوئی نہیں دے گا تو اس نے تب حصل اشیاء کمی کی ہے چیزیں دینے میں, ماپ اور تول میں کمی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کے سامنے ایک لیڈر آتا ہے ووٹنگ کے لیے کہ کون سا لیڈر اچھا ہے دین کے لحاظ سے یا دیانت و امانت کے لحاظ سے, تو کوئی آدمی بعض اس کی ظاہری کیفیت سے ڈر کر کے ووٹ اگر دیتا ہے, برے آدمی کو اس کے مقابلے میں اچھا موجود ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ اچھا ہے, تو ماپ تول میں اس نے کمی کی ہے. ماپ تول کی کمی کا باب جو ہے بڑا وسیع ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں ایک آدمی اچھا بھی ہے, لیکن دوسرے سے کسی نہ کسی معاملے میں ڈرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اچھا جی آپ صاحب اچھے ہیں, اب ان کو ہم دیتے ہیں, اور زبان سے کہتے بھی اچھا آدمی نہیں ووٹ دے دیا ہے. وہی ووٹ تو مانگا تھا کہ آپ مستحق کو دیں, مستحق کو نہیں دیا تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ نے حقوق کے اندر کمی کر دی, جس کا حق بنتا تھا اس کو چیز دینی چاہیے تھی. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور نہ فساد کرو زمین میں, بعد اصلاح ہو جانے کے بعد. چونکہ نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی پروگرام ایسا دیتے ہیں جن کے اندر اصلاح ہوتی ہے. فرمایا اصلاح کے بعد فساد جو ہے یہ اچھی بات نہیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے اگر تم یقین والے ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یقین اللہ پر تھا, صرف ان کے اندر کچھ بگاڑ ایسا پیدا ہو گیا تھا, ساری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں نہیں دے رہے تھے. اس واسطے فرمایا کہ تم اگر مومن بنے ہوئے ہو تو پھر مومن ہونے کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کو مان لو اور ساتھ ساتھ تم زمین کے اندر فساد نہ کرو. دوسری خرابی ان کی تھی وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ, ان کا طریقہ تھا کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے, جو بھی آتا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دین قبول کرنے کے لیے اس کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے کہ مانو گے اگر اس کو تو نہیں چھوڑیں گے تجھے. بلیک میل کرتے تھے, اسے وہاں روکنے کی کوشش کرتے تھے, اور دوسرا جو مال ہوتا تھا چھین لیتے تھے. اب ان کی زندگی کا بڑا انحصار خوشحالی کی ایسی بات پہ تھا. جب اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ لوٹ مار نہ کرو تو ان کو حیرت ہوتی تھی, کہتے تھے بھائی ہماری اقتصادیات جو ہیں اسی چیز سے وابستہ ہیں, قافلے گزرتے ہیں ان کو اگر ہم نہ لوٹیں گے تو کیا کھائیں گے. یہ عجیب آدمی ہے کہ ہمیں ایسی آمدن کے ذریعے سے روکتے جو بڑا آسان بھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری خوشحالی بھی ہے, یہ اسے روک رہا ہے. اسی بات سے متعیر ہوتے تھے. لیکن نبی نے صاف طور سے فرمایا نہ بیٹھو تم ہر راستے پر, ڈراتے ہو تم لوگوں کو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پہ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور ان کے اندر تم عیب تلاش کرتے ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کو قبول کر لیتا ہے اس کی اس بات کو نہیں دیکھتے کہ چلو دین اس نے قبول کیا ہے تو اس کے ساتھ مزید مساعد کیے جائے, اس کی مدد کی جائے کہ دین کے اندر آگے بڑھے. اب اس کے دین کی اچھی باتوں کو نہیں دیکھیں گے, جتنے عیوب ہیں ان کو تلاش کریں گے, اور جی آپ کا کیا دین ہے, آپ کے اندر یہ بات بھی ہے, آپ کے اندر یہ بات بھی ہے. اب وہ عیبوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. تو فرمایا جو دین کو قبول کرتا ہے تو فوری طور سے ہی ساری اچھائیاں نہیں آ جاتی, تم دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو, اپنے عیبوں کے اوپر نگاہ ڈالا کرو کہ میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اور یاد کرو تم اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے, فَكَثَّرَكُمْ, پھر اللہ نے تمہیں بڑھایا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور یہ بھی دیکھ لو کہ انجام مفسدوں کا کیسے ہوا. تم سے پہلے قوم لوط گزری ہے, وہ بھی ادھر قریب ہی آباد تھے, ان کے اوپر عذاب آیا. تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے, ان پہ عذاب آیا ہے. اور اسی طرح قوم سمود جو ہے وہاں ہی گزری ہے, ان پہ بھی عذاب آیا ہے. یہ ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں, تمہارے سامنے ان کے حالات موجود ہیں, پھر بھی تم باز نہیں آتے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا, ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا, لیکن دوسرا گروہ جو ایمان نہیں لایا وہ باتیں کرتے تھے اچھا جی یہ ایمان لائے ہیں تو ان کو کون سی ترقی ہوئی, ہم نے ایمان نہیں لایا تو ہمیں کون سا نقصان ہوا, فرق کیا ہوا. کیونکہ ایک ہی ماحول میں رہتے تھے, وہ کہتے تھے انہوں نے قبول کیا ہے تو ان کی ترقی نہیں ہوئی, ہم نے انکار کیا تو ہمارا تنزل کوئی نہیں ہوا. اگر آپ کی دعوت میں صداقت ہوتی تو پھر ہمیں نقصان ہوتا یا ان کو کوئی زیادہ فائدہ ہوتا, کچھ تو افتراق ہوتا ہمارے درمیان. تو اس کا جواب دیا. اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے جو ایمان لائی ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, اور ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان نہیں لائی, فاصبروا, تم صبر کرو اور انتظار کرو, حتی یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ فیصلہ فرما دیں اللہ ہمارے درمیان. اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. فرمایا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آج ایمان قبول کیا تو کل تمہارے اور اس کے درمیان ایک واضح امتیاز کی لائن کھڑی کر دی جائے. فیصلہ جو ہے انجام کے لحاظ سے ہوتا ہے. ابھی میری نبوت باقی ہے, اب میں دنیا میں موجود ہوں, کچھ وقت کے بعد دیکھ لیں گے کہ کتنے تم لوگ ماننے والے ہو اور کتنے انکار کرنے والے ہو, اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے, منکرین کا کیا انجام ہوتا ہے, یہ بات تو بعد میں پتہ چلے گا. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, کہا ان لوگوں نے جو انہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم سے. یہ بھی یاد رکھیں ہر دور میں دین جو ہے غریب لوگوں نے قبول کیا ہے,
امیر لوگ جتنے سردار قسم کے ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، وہ دین کے مخالفت ہی کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہمیں دنیا میں ایسا نقشہ نظر آتا ہے کہ جتنے امیر کبیر ہیں وہ زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں، تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا سلسلہ ابتدا سے چلتا آیا ہے کہ ہر دور کے اندر جس نبی کی بھی مخالفت ہوئی وہاں ساتھ ہی ذکر قال الملأ الذین، ان سرداروں نے کہا جو اس کے ساتھ موجود تھے، رئیس تھے، لنخرجنک یا شعیب، البتہ نکال دیں گے ہم آپ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو آپ ہماری دین میں لوٹ آئیں۔ دو باتیں ہیں، یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرف جانا دور کی بات ہے، جو گئے ہیں ان کو کیا ملا ہے، جانا دور کی بات ہے، فیصلہ سیدھا یہ ہے کہ تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ اور ان کو بھی لوٹ لو، اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم تمہیں یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے، اس بستی میں یہاں سے بھی نکال دیں گے۔ یعنی بات ہے کہ چلے گی، یا یہاں رہیں گے ہم یا آپ یہاں رہیں گے، دونوں یہاں ساتھ نہیں چل سکتے، یہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ سخت پابندی لگ گئی۔ قال اولو کنا کارہین، فرمایا اگر ہم اس سے بیزار ہوں، ہم یہ نہ چاہیں، پھر بھی تم یہ کام سارا جبرن کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم اس چیز کو ناپسند سمجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ جو تم کر رہے ہو بڑی بری اور کبھی حرکتیں ہیں، اور اس بات کو ہم کریں تو اللہ پر بہتان کرنے والے ہوں گے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین پہ لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے، اللہ نے ہمیں تمہاری بت پرستی سے نجات دی ہے، تمہارے کبھی عقائد اور گندے خیالات اور برے اعمال سے نجات دے دی ہے، دین میں آنے کے بعد تو سکون ملتا ہے، تو اس سکون سے نکل کر کے ہم تمہارے پاس بے اطمینانی میں کبھی آ سکتے ہیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہمارے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف لوٹیں۔ ہاں یہ ضروری بات ہے کہ اللہ ہر معاملے پہ قادر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں ہمیشہ وہی ہوگا، اللہ اگر میرا خدا نہ خواستہ وہی لٹانا چاہتا ہے مجھے، وہی تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، اللہ نے جب ہمارے لیے ایک چیز کو حق مقرر کیا تو ہم اس کی طرف لوٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سچائی سے اس کو سمجھا ہے، سچا سمجھا ہے تو پہلے اس کی پوری تعلیم بھی حاصل کرے کہ پورا نظام کیا ہے، نظام کو سمجھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی پوری زندگی پہ اس انداز سے اس کو داخل کر دے اپنی زندگی میں، تاکہ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہ آ سکے کہ میں اس دین کو چھوڑ سکتا ہوں۔ عام طور سے چھوڑنے کا سبب یہ ہوتا ہے، جتنے لوگ مرتد ہوتے ہیں ان کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے، پہلے شک غلبہ کرتا ہے، پہلے بدعمالیاں آتی ہیں، بدعمالیوں کے بعد نتیجتاً شک ان کے اندر آتا ہے، شک کے بعد آخری دھکا لگتا ہے تو بالکل کفر کی طرف وہ متوجہ ہو کہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو اگر دین کے مطابق رکھنا چاہتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بس نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے بچے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نمازی بنائے۔ اب عالیہ سے اگر دن کو کوئی نقصان ہو جائے گھر میں تو شام کو آدمی محاسبہ کرتا ہے کہ بھائی یہ بڑا نقصان ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، شام کو ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جا کے سوال کریں گے آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، باقی ہر سوال کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس سے 2 رکعتیں نماز کی فوت ہو جاتی ہیں کأنما بتر اہلہ و مالہ، گویا اس کا اہل اور مال سارا تباہ ہو گیا۔ تو جس کا اہل و مال تباہ ہو جائے اور وہ بھی بیوی کے ہاتھوں، تو آپ بتائیں اس کو معاف کیا جائے گا؟ جو عورتیں جہیز نہیں لاتی ہیں لوگ ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں، انڈیا میں عام ایسے کیس ہوتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ جس نے دین پورا، اس کی زندگی پوری تباہ ہو گئی 2 رکعتیں نہ پڑھنے سے، اس کو ہم نے نہیں پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ ہماری بیوی بھی ہے، ہماری مجلس بھی ہے، ہماری امراض بھی ہے اور ہماری محبوبہ بھی ہے، چہیتی بھی ہے، ساری باتیں ہیں۔ کیوں؟ باقی تعلقات ہمارے اس کے ساتھ اچھے ہیں، اس واسطے بات صحیح چل رہی ہے، اللہ کے ساتھ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ اتنی خطرناک پوزیشن ہے کہ آج بیوی خراب ہوئی ہے، کل بچہ خراب ہوگا، پرسوں دوسری بچی خراب ہوگی، نتیجتاً گھر کا ماحول بگڑے گا، گھر کے ماحول کے بگاڑ سے اس کے اثرات میرے اوپر ہوں گے، نتیجہ یہ نکلے گا میں مجبور ہو کر کے بگڑ جاؤں گا خود۔ اس واسطے اللہ کے رسولوں کا یہ طریقہ تھا، کھل کر کے فرمایا کہ میں تو لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ واسع ربنا کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پہ ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ آخر میں جب مایوس ہو گئے قوم سے، بات کوئی نہ چلی، تو فرمانے لگے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق،
اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے، سچ کا فیصلہ فرما۔ یہ چاہتے ہیں کہ سچ پہ کون ہے، میں تو کہتا تھا کہ سچ پہ ہم ہیں، ان کو بتا چکا، لیکن ان کے ذہن میں شک کا مادہ ہی موجود ہے، تو ان کو بتا سچ پہ کون ہے۔ وانت خیر الفاتحین، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر بھی قوم کا یہی اصرار تھا، سردار کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، قوم کو اکٹھا کیا، کچھ لوگ ہوں گے جو مائل ہونے شروع ہوں گے کہ دیکھو جی نبی جو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، اخلاقی برائیاں نہیں ہیں، عادتیں اچھی ہیں ساری، تو ان کے باوجود کوئی وجہ نہیں بنتی کہ نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ جب لوگ متوجہ ہونے لگے تو سرداروں نے کیا کہا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے نا تو سخت گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ آپ اس بات کو آج کے اپنے لوگوں پہ ذرا منطبق کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ہمارے جتنے باصلاحیت افراد حکومتوں میں موجود ہیں، کیا وہ یہی نہیں کہتے کہ جناب اگر دین کی اتباع کرو گے تو سارے نقصان میں پڑ جاؤ گے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں شریعت بل پیش ہوا، اخباروں میں آپ جسارت میں ادھر ادھر پڑھتے رہے ہوں گے، اب سارا زور اس پہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پاس نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ شرم آتی ہے اس بات پہ کہ اخباریں جب دنیا پہ ادھر ادھر جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دیکھو جی مسلمان ملک کے مسلمان لوگ جو ہیں مسلمان حکمرانوں کے سامنے مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانی والا کام کرو۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ایک وقت کا بادشاہ جو ہے، جس طرح سونا اس کی ایک ضرورت ہے، رعیت کی علاج کا انتظام اس کی ضرورت ہے، اسی طرح رعیت کے لیے باقی فلاح کے کام کرنے اس کی ضرورت ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ذہنی سکون کے لیے ان کے دین کا انتظام کرے، اور خاص طور سے مسلمان ہوتے ہوئے اور اس ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے جس ملک کا مقصد تخلیق جو ہے وہ دین ہی ہو۔ پھر اس کے سامنے اس ملک کے باشندے اٹھ کر کے کہیں کہ مہربانی کر کے آپ اسلام نافذ کریں، کتنی عجیب سی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اوپر ہوتے ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو تم گھاٹے میں پڑو گے۔ واقعی ان کو گھاٹا ہوگا، کیونکہ وہ فائدہ اس سے سمجھتے ہیں، جتنے حکمران ہوتے ہیں اوپر کے طبقے کے لوگ وہ فائدہ سمجھتے ہیں کہ عیاشی زیادہ ہو، فحاشی زیادہ ہو، مالی لحاظ سے قوموں کا استحصال ہو، غریب سے غریب تر ہوتا رہے، اور امیروں کا ایک حلقہ جو بنا ہوا ہے یہ قائم رہے، ان کی بنیاد پہ ہماری استحکام باقی رہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، اس واسطے کہنے لگے کہ تم گھاٹے میں ہو۔ کہتے ہیں غریبوں کو کہ اگر اتباع کرو گے تو تم گھاٹے میں ہوں گے۔ اور یہ یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی، فرعون کا بھی جب آخری کشتی ڈگمگانے شروع ہوئی پوری مجلس میں، جب بات لوگ ماننے لگ گئے، جتنے وہ جادوگر آئے تھے جادوگر ناکام ہو گئے، اور انہوں نے فوری طور سے مجمع عام کے اندر کلمہ پڑھ لیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون سخت برم ہوا، کہنے لگا اچھا تم نے ایمان لایا ہے میرے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لے کر کے ایمان لاتے، تم معلوم ہوتا ہے تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ خیر سزا کی بات بھی چل گئی، انہوں نے کہا سزا دے سکتے ہو، اب سزا کا دینا، سزا کا قبول کرنا نہیں ہمیں روک سکتا۔ لیکن فرعون نے جب دیکھا کہ باقی لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بھی کچھ چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ سارے لوگ، ناکامی بھی ہو گئی فرعون کی، اس کے بلائے ہوئے آدمی ناکام ہو گئے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لینی چاہیے۔ اس وقت فرعون کہنے لگا دیکھو میں تو خدا ہی ہوں، استغفر اللہ، میں تو جیسے ہوں۔ یہ موسیٰ جو ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، بے دخل کرنا چاہتا ہے، میں تو تمہارا دفاع کر رہا ہوں، مجھے کیا ہے، میں تو یہاں بھی بڑا ہوں، ہر حال میں بڑا رہوں گا، میں تمہاری حرفائی کے جذبہ سے اس جنگ کو لڑ رہا ہوں اور موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے آ کر کے تمہیں تمہاری زمینوں سے بے دخل کر دے۔ تو یہی حربہ استعمال کیا کرتے ہیں غریبوں کو سامنے رکھ کر کے، ہم تمہاری بلائی کے لیے کرتے ہیں، تو اصل بلائی ان کی اپنی مقصود ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا کہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم ہی بڑے گھاٹے میں ہوگے۔ حالانکہ ان کو ظاہری طور سے گھاٹا خود محسوس اپنا ہو رہا تھا، لیکن مخاطب لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کی اتنی عمدہ تبلیغ کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ نبی کی بات گھاٹے والی ہے، یہ اب مجھے گوارا نہیں ہو سکتی۔ پہلے ساری باتیں ان کی سنی، اتنا بھی کہا انہوں نے کہ تمہیں ہم شہر سے نکال دیں گے، نکل جاؤ، تمہارا بائی کاٹ ہے، ساری باتیں گوارا کی، لیکن ایک نبی کے مشن کو، جس مشن کو میں نے دیا تھا، اسے اتنا مقدس مشن لے کے میرا نبی آیا، اور اس مشن کی بنیاد پہ لوگوں کو کامیابی ملنی تھی، اور یہ کہتے ہیں کامیابی نہیں ناکامی ہوگی۔ کھل کر کے اب بات سامنے آ گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس وقت عذاب آیا ان پہ،
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ان پر زلزلہ آیا، اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ بعض کتابوں میں بعض آیات میں آتا ہے دوسری صورتوں میں کہ ان کے اوپر سخت اندھیری آ گئی، پہلے سخت گرمی ہوئی ان پر، گرمی کی بنیاد پہ یہ تہھانوں پہ گئے، وہاں پہنچے تو وہاں اور زیادہ سخت گرمی تھی، وہاں سے نکل کے جنگل کی طرف پہنچے، درختوں کے اندر وہاں ان کو کچھ ہوا چلتی ہوئی نظر آئی، اوپر بادل آ گیا سیاہ قسم کا، خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب ان کے اوپر آگ کی بارش برسائی اور وہ سارے کے سارے وہاں ہی تباہ ہو گئے۔ تو یہاں زلزلے کا ذکر ہے، وہاں آگ کے برسنے کا ذکر ہے، دونوں میں تطبیق ابن کثیر نے یہ کی ہے کہ یا تو یہ بات ہے کہ قوم کے دو ایسے تھے، بعضوں کے اوپر آگ برسی اور بعضوں کے اوپر زلزلہ آیا ہے، یا یہ ہے کہ دونوں کے اوپر نیچے سے زمین سے زلزلہ ہوا اور اوپر سے آگ آئی، ایک ہی دفعہ ان پہ عذاب ہوا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر ان لوگوں پہ عذاب لانے والی ہستی ایک موجود تھی اور اس نے عذاب لایا تو آج بھی وہی ہستی اپنے انہی اختیارات کے ساتھ موجود ہے۔ اگر تم نے اپنے اس دینی تقاضوں کے اوپر عمل نہ کیا اور دین کو دین نہ سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے ساتھ اتفاق نہ کیا یا اس کو ماننے کے بعد اس کے تقاضے پورے نہ کیے، تو اس بات کو سامنے رکھو کہ جس خدا نے ان کو سزا دی ہے وہ تم کو بھی سزا دینے پہ قادر ہے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا فاصبحوا فی دارہم جاثمین، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا یوں لگتا تھا بستی ایسی ویران تھی ان کے تباہ ہونے کے بعد، اندازہ ہوتا تھا کہ اس بستی میں کوئی آباد ہوا ہی نہیں، کیونکہ عذاب تو بستی کے اندر نہیں آیا تھا نا، یہ نکلے تھے جنگل کی طرف، وہاں عذاب آیا تھا، اب بستی کو دیکھا جاتا تو ویران ویران، آدمی کہتا ہے یہاں کوئی مکین کبھی رہا ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فرمایا جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی خراب حالت میں تھے، ٹوٹا پانے والے گھاٹے والے وہی تھے۔ فتولی عنہم، کہتے ہیں جس وقت ان کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، عذاب کی کیفیت ہوئی، تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، لوٹ کر کے ان کی ان لاشوں کو دیکھا تو بڑا افسوس کیا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے اے قوم بڑا سمجھایا تھا تمہیں، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا عذاب آئے، لیکن تم نے اتنی بغاوت کی تھی، واضح قسم کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی تم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ فتولی عنہم، پھر الٹا پھرے ان سے، وقال، اور فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے احکامات پہنچا چکا ہوں، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیرخواہی بھی بہت کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں افسوس کافر قوم پہ کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے اوپر تو کوئی اثر کسی بات کا ہوتا ہی نہیں، اب تم ہلاک ہو گئے ہو یا ہلاک ہو رہے ہو، تمہاری ہلاکت کو اب روکنے والا کوئی نہیں، کیونکہ فیصلہ اس عدالت سے ہو گیا ہے جس عدالت سے اوپر کی کوئی عدالت اور ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہمارے سامنے شعیب علیہ السلام کا آیا، یہ جتنے نبیوں کے واقعات آتے ہیں وہ واقعہ محض واقعہ کی حیثیت سے نہیں، صرف ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح ان امتوں کے ذمہ نبی کی اتباع کی ذمہ داری سپرد ہوئی تھی، تمہارے ذمہ ان سے بھی بڑی عام ذمہ داری ہے، کیونکہ اس دور میں ایک نبی جب جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، بلکہ ایک دور میں ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن اب تمہارے ہاں تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ ساری ذمہ داری تم نے قبول کی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ اب اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد پھر بھی تم اسی طرح غافل کے غافل ہو، زبان سے کہنے کے باوجود کہ اللہ ہی ہے، اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، زبان سے یہ کہتے ہو کہ خداوند قدوس کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے، لیکن پھر بھی اپنے خانگی معاملات کو اس سے بالکل جدا کر دیتے ہو کہ مسجد کے اندر تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے، مسجد سے باہر اللہ کی اطاعت ضروری نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غور کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔